انہوں نے یہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور پھر ان کے اوپر آخری حجت کے انہوں نے دجال کا استقبال کرنا ہے، انہوں نے دجال کو لے کے آنا ہے۔ اسی شہر میں پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اسی سرزمین شام کے اوپر، اور یہیں پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے امام مہدی اس کو فتح کریں گے۔ امام مہدی اپنی حکومت اس کے اوپر قائم کر چکے ہوں گے، جس کو دجال آ کے توڑنے کی کوشش کرے گا، اور یہی بستی جو ہے اب سینٹر آف دا پوائنٹ اینڈ سینٹر آف گریوٹی بننے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی دنیا میں اب یہ آپ کو چند سالوں میں، یہ میری پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میری کیلکولیشن جو میری ریسرچ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں دنیا کی سپر پاور جو ہوگی وہ اسرائیل ہوگی۔ پوری دنیا کی ملٹی نیشنل وہاں شفٹ ہو جائیں گی، پوری دنیا کا بینکنگ ہیڈ کوارٹر وہاں چلے جائیں گے، اور وہ ایک سپر پاور ہوگی، اور یہی وہ عمران البیت المقدس کی تفسیر ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور مسلمانوں کے اوپر ایک ہارڈ ٹائم آنے والا ہے۔ وہ ہارڈ ٹائم سے گزر کے پھر امام مہدی دوبارہ اس کو فتح کریں گے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حشر کا میدان بنے گی، یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر شام کی سرزمین میں 80 جھنڈے لے کر کفار مسلمانوں سے لڑنے آئیں گے۔ سینٹر آف گریوٹی یہی بیت المقدس ہے، کیونکہ اسی بیت المقدس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہی وہ فلسطین یروشلم کی سرزمین ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے ماحول میں برکت دی ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دنیاؤں کا دروازہ کھولا گیا اور انہیں وہاں لے جایا گیا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ دوسری دنیا کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھول کے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اس دنیا سے یہاں لایا جائے گا، اور یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر یاجوج مجوج بھی گزریں گے۔ تو یہ آگے جتنا سارا نقشہ دنیا کا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی بیت المقدس کے فلسطین اور یروشلم کا ہے۔ یہاں لڑائی جو ہو رہی ہے اس پہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بیت المقدس میں عمران البیت المقدس کو روکنا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر ہماری تباہی ہے۔ اگر ہم نہ روک سکے، جتنی دیر روک لیں گے ہم خوشحالی سے زندہ ہونا تو ہے، یہ تو آپ نے بتایا ہونا تو ہے، لیکن اب سینٹر آف گریوٹی اینڈ سینٹر آف فوکس جو ہے نا جی دنیا میں، وہ اب یہی رہنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو آخری زمانے تک جہاد کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ساری ایپیسوڈ جو ہے جو اسی بیت المقدس والی زمین کے اوپر چلنی ہے، تو مسلمان امہ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر اپنے نبی کا دامن تھامے رکھیں گے، ان کی بات پہ بلیو کریں گے تو خیر اور سلامتی سے رہیں گے۔ اگر اسی جو موجودہ صورتحال ہے اگر اسی میں رہے تو جوتے اور ذلت ان کا مقدر ہے، وہ ان کو ضرور ملے گی۔